وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے، لگژری بنا کے، اتنی سہولتیں، نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے کبھی، نل کا کھولو تو پانی آ رہا ہے، بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے، اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، پورے گھر کا وہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہو کر لو. واش روم میں بیٹھو اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کہ کیا میں اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں. میں گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کر. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا، یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے، تمیز سے، کوئی چیختا نہیں ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی ٹینشن سرے سے ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا، اور ان سب کی ایک ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو. آپ کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے؟ بھائی ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. تو 99% پتہ ہے کیا ہے؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو؟ کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے. ناکام ریلیشن. چھوڑ کے چلی گئی، چھوڑ کے چلا گیا، چھوڑ کے چلی گئی، چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ چیخ کے تھک گئے. لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے، اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا. اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا، اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا، پیسہ پیسہ پیسہ، انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے، لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے، وفا بھی ہے، محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا، آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا، آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا، اولاد چھوڑ کے چلی گئی، باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی تو بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں، وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے. میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو وینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا، بجلی کا بل بھی تو دے گا، گھر کا کرایہ بھی تو دے گا، بچے بھی تو پیدا کرے گا، اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا. بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہے، یہ پکڑا نہیں جائے گا، مانے گا تو میرا بیٹا ہے، یہ ساری میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے، کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو، اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا، جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے، وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں. ان حدود کو، ان لمٹ کو کراس مت کرنا، چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنوارے تھے، خوبصورت تھے، بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی، اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی. کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں وہ. کیوں بھائی؟ اللہ کی ایک حدود ہے، میں اس لمٹ کو، اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا، وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا، وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی. آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے رکھ، آپ کیا سمجھتے ہو یہ کم ٹینشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو. کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے. لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں.
پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی, آپ اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. وہ چیخ بھی رہے ہیں, آپ اپنی آواز پست رکھو گے. ان کو وہ کومے میں چلے گئے, وہ ٹی بی کے مریض بن گئے, آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. 10 سال میں بتاتا ہوں نا, میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو, باپ کومے میں گیا ہوا ہے, 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جو نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت. بولو بتاؤ, جس آدمی نے 10 سال باپ کومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا, حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے. چلا جائے بھائی, تنخواہ دے دے ملازم کو, تو میرے باپ کو سنبھال. اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو, کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے. تو یہ ٹینشنیں برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے, اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی. وہ ڈپریشن کا مریض بولو نہیں بنتا. وہ کہتا ہے بھائی دنیا اسی کا نام ہے, دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. میں جو کہتا ہوں نا, بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے. تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح. بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا. تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ. شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نہیں. پھر بڑے بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, کرے علماء کا احترام لو, پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین میں نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا. اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے, دل سے اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو تجھے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے.